آج میں اپنے ان تمام بھائی بہنوں سے مخاطب ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں۔ ذرا رکیں، ذرا سوچیں، تصور کریں کہ آپ دن بھر کی محنت کے بعد جب اپنے گھر آتے ہیں، تھکن سے چور ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پانی لیتے ہیں، وضو یا غسل کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس پانی سے آپ غسل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ پانی خود پاک ہے بھی یا نہیں؟ کیا وہ پانی کسی ناپاکی سے آلودہ تو نہیں ہو چکا، گندا تو نہیں ہو چکا؟ اور کیا گھر کی ہماری خواتین جو بہنیں ہیں وہ ان بیسک مسائل کو جانتی ہیں تاکہ وہ گھر میں رکھے ہوئے پانی کا خیال رکھ سکیں، تاکہ وہ پانی جو ہے واقعی میں طہارت کے قابل ہو، جس سے ہماری بہنیں بھی وضو غسل کرتی ہیں اور ہمارے بھائی جو کام کاج کے بعد گھر آتے ہیں وہ بھی طہارت حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ذرا رک جائیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر گھروں میں نظر انداز کر دی جاتی ہے، لیکن جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہماری عبادتوں پر ہوتا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کی طہارت، ان کی نماز، ان کی عبادات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی ٹاپک ہے جس کی شروعات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کی تھی، جہاں ہم نے نجاست اور اس کی اقسام اور پاکی کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان پر گفتگو کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ پہلے آپ اس کو دیکھیں، تاکہ آج آپ کو جو مسائل ہم بیان کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے اور واضح طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ پیاری بہنوں، یہ یاد رکھیں کہ یہ مسائل صرف عام معلومات نہیں ہیں بلکہ دین کا ایک لازم حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمیں صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ برباد ہو سکتی ہے، اور ہمیں قیامت کے دن پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے نیک اعمال کیوں ضائع ہو گئے۔ تب ہم حیران ہو کر یہ سوچیں گے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی تھی، ہم نے تو روزے رکھے تھے، ہر چیز ہم نے کی تھی، مگر وہ سب قبول کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ہمیں ان دین کے ان بنیادی اور آسان مسائل کو سیکھنا ہے تاکہ ہماری ساری عبادتیں قبول ہو سکے، تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں۔ اور یہ صرف جاننے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، کہ ہم سنیں، کسی ویڈیو کو سن لیں، کسی کتاب میں پڑھ لیں اور ہم اس کو بھول گئے، نہیں، ہم عمل کر سکیں اس لیے ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ دین و اسلام صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں لاگو کر لیں تو ہماری ساری عبادتیں درست ہوں گی اور انشاءاللہ قبول بھی ضرور ہوں گی۔ تو آج ہم اس اہم ترین موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے جو ہر مسلمان کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی طہارت اور پاکیزگی، جو دین و اسلام کا ایک اہم اور لازم حصہ ہے۔ اب بہنوں، غور کریں کہ پانی جو ہے وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، 5 ٹائپ کے۔ سب سے پہلا ہے پاک اور پاک کرنے والا پانی۔ یہ وہ پانی ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتا ہے، جیسے بارش کا پانی یا دریا، ندی، نالے کا پانی، یا کنویں کا پانی، سمندر یا جھیل کا پانی، یہ سارے پانی پاک ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے کہ یہ وضو اور غسل اور ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ پانی اسلام میں سب سے بہترین اور اصل پانی ہے جو ہر طرح کی طہارت کے لیے جائز ہے۔ پھر دوسرا ہے پاک اور پاک کرنے والا مگر مکروہ پانی۔ یہ پانی بھی پاک ہوتا ہے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کو ناپسندیدہ یعنی مکروہ قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ایسا پانی جو دھوپ میں رکھی جانے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو گیا ہوتا ہے وہ پانی، اور ایسا پانی جو کسی ایسی جگہ رکھا ہو جہاں نجاست گرنے کا شک و شبہ ہو۔ اس کا حکم کیا فرمایا ہے کہ یہ وضو اور غسل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ دوسرے پانی کا استعمال کیا جائے۔ پھر تیسرا دیکھیں
پاک مگر پاک کرنے کے قابل نہیں. یہ پانی خود تو پاک ہوتا ہے مگر اس سے وضو اور غسل یا کسی ناپاک چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز مل کر اس کی اصل حالت کو بدل دے، جیسے دودھ ہے یا پھر جوس ہے، چائے ہے یا کوئی ایسے مشروب ہے، تو وہ پانی جس میں اتنی زیادہ خوشبو، رنگ یا ذائقہ شامل ہو جائے کہ وہ عام پانی نہ لگے. اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پینے یا کھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وضو یا غسل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے پاک مگر پاک کرنے کے قابل نہیں رہنے والا پانی. پھر دیکھیں چوتھی قسم، ناپاک پانی یعنی نجس پانی. اب یہ وہ پانی ہے جو نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو، جیسے کہ اگر کسی جانور کی گندگی یا پیشاب یا خون یا کوئی ایسی ناپاک چیز اس میں گر جائے تو یہ پانی جو ہے نجس پانی ہے. اور ایسا پانی جس کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ اس کا نجاست کی وجہ سے بدل جائے تو یہ ناپاک پانی ہے. اب اس کا حکم کیا فرمایا ہے؟ اس سے وضو یا غسل یا کپڑے دھونا جائز نہیں ہے بلکہ اسے بہا دینا چاہیے. پھر پانچویں قسم دیکھیں، مشکوک پانی یعنی ایسا پانی جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. ایسی جگہ جہاں پر اکثر نجاست گرنے کا خدشہ رہتا ہے، یا وہ پانی جس میں کسی ناپاک چیز سے گرنے کا امکان ہو لیکن اس کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ نہیں بدلتا. جیسے ہم باہر پانی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی جانور اس میں آ کر پانی پی لیتا ہے، منہ ڈالتا ہے تو اس کی جو گالی یا اس کا تھوک اس میں گر جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ اسے نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ اور نہ ہی بو آتی ہے. تو ایسا پانی جس میں ہمیں شک ہوتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرا پانی آپ کے پاس موجود ہے استعمال کے لیے تو اس جو مشکوک پانی ہے اس سے پرہیز کریں. بہتر ہے کہ اسے وضو یا غسل نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس دوسرا پانی نہیں ہے اور آپ کو اس کا کلیئر کوئی ثبوت بھی نہیں مل رہا کہ یہ مشکوک پانی ہے، یعنی شک ہے ہمیں کہ یہ نجاست والا پانی ہو گیا ہے، تو پھر اس کو ہی آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن آپ بہتر ہے کہ وضو کے بعد جو ہے تیمم بھی کر لیں. تو ان 5 قسم کے پانی کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کو سمجھا دی. آگے بڑھتے ہیں. اس کے قلیل پانی، اسمال کوانٹٹی آف واٹر یا پھر لمیٹڈ واٹر ہوتا ہے، وہ دار دردہ نہیں ہوتا بلکہ ایک محدود مقدار میں ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو ناپیں گے تو وہ 225 مربع فیٹ پانی ہوتا ہے، اسکوائر فیٹ. تو اٹ مینس اس سے کم پانی اگر ہے اور اس میں اگر نجاست گر گئی ہو تو پھر وہ سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اب نجاست جیسے کہ چاہے وہ پیشاب، خون یا ناپاک چیز ہو تو اس کی وجہ سے وہ پورا پانی جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس کا رنگ، خوشبو یا مزہ بدلے یا نہ بدلے، یعنی اب اس پانی سے نہ وضو ہوگا اور نہ ہی دیگر پاکیزگی کے کام کیے جا سکتے ہیں. اب فقہ حنفی کے مطابق جو قلیل پانی کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ برتن میں گرا ہے، نجاست جو ہے وہ برتن میں گری ہے تو اسے ہم 3 بار دھوئیں گے. اس برتن کو جو ہے 3 بار دھونا پڑے گا اور ہر بار نئے پانی سے ہم اس برتن کو دھوئیں گے. اب بعض اوقات ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ گھروں پر جو رکھی ہوئی ٹینک ہے اس میں ایسے پرندے یا چوہے یا کوئی ایسی نجس چیز گر کر مر جاتی ہے اور پھول جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہم دیکھتے ہیں، جب پتہ چلے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پوزیشن دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی دنوں سے مر کر پڑی ہوئی ہے. تو یہاں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی فرمائی ہے. اضافت الحوارث الی اقرب الاوقات، یعنی قاعدے کے تحت جس وقت سے ہمیں اس کا علم ہوا ہے کہ یہاں کوئی ناپاک چیز بھی ہے تو اس وقت سے اس پانی کو ناپاکی کا حکم دے دیں گے. اس سے پہلے جو بھی ہماری نمازیں پڑھی گئی ہیں، جو عبادتیں ہماری بھی ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ایسے مساجد میں بھی ایسے کیس ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی، جو اوپر کے ٹینک ہو یا پھر نیچے کے ٹینک ہو، کیونکہ یہ دردہ پانی نہیں ہوتا، ایک محدود کوانٹٹی کا پانی ہوتا ہے. تو اس کے اندر کوئی نجاست گری پائی گئی ہے تو جس وقت سے علم ہوگا تو پانی اسی وقت سے ناپاک ہوگا.
اس وقت سے پہلے اس کے ناپاک کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور ناپاکی کے اس حکم کو ماضی میں بھی جاری نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب جو ناپاکی ہمیں جو ظاہری نظر آ رہی ہے یہ یقینی ہے، یہ علم جو ہے ہمارا یقینی علم ہے کہ ہمیں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی اب نجس ہو گیا ہے، تو اس کا یقین ہمیں ہو جائے گا، تو اسی وقت سے جو ہے وہ ناپاک پانی ہے، اور یہاں پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی صفائی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس ٹینک میں جو گری ہوئی نجاست گاڑی ہے تو اس نجاست کو نکال لیں، یا پھر جو جانور گر گیا ہے اس جانور کو اس پانی سے نکالیں، پھر دیکھیں کہ وہ اس میں گندی اسمیل کوئی بو تو نہیں ہے، تو آپ جتنا اطمینان کر لیں گے اس پانی کو بہا دیں، اوپر سے پانی کھول دیں، نیا پانی جو ہے فریش پانی اسے کھول دیں، پھر اس پانی کو جاری کر دیں، جو پرانا پانی ہوتا ہے اسے جاری کر دیں، اور نیچے بھی جو آپ کے گھر میں واش بیسن ہے، ہر جگہ بھی جہاں پہ بھی نلکے ہیں اس کو اوپن کر دیں اور پانی کو بہنے دیں جب تک اس کی بو یا پھر اس کی گندگی سب کچھ چلی نہ جائے، آپ کو مطمئن آپ نہ ہو جائے، تب تک اسے جانے دیں، پھر جو پانی اس میں ہوگا پھر وہ پاک کہلائے گا۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ ان ٹینک سے پورا مکمل پانی نکالنا ناممکن ہوتا ہے، تو ان کو بہانا ہی مناسب ہوتا ہے، تو اس میں نیا پانی ٹیپ آن کر دیں، پھر جو پرانا پانی ہے اس کو بہا دیں، تو اس طرح سے یہ پاک ہو جائے گا۔ پھر اگر اسی طرح سے کنویں میں کوئی ناپاک چیز گر جائے، جیسے کہ مردہ جانور ہے یا پیشاب یا نجاست ہے، تو کم از کم 20 ڈول پانی جو ہے اس میں سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ مقدار نجاست کی نوعیت پر بھی منحصر ہے، اور اگر کنویں میں کوئی بڑا جانور گر گیا ہے جو مر گیا ہے تو پورا پانی ہی نکالنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ پھر اس کے بعد کنویں کے کنارے جو ہیں اس کو اور جو ڈول ہے اس کو بھی اچھے سے دھو لیں، تو تاکہ سب کچھ جو ہے پاک ہو جائے، تو اس طرح سے کنویں کا پانی جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی حشرات الارض جانور ہیں جن میں خون بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جیسے مکھی ہے، مچھر یا کھٹمل، ٹڈا یا بھیڑ وغیرہ، تو ایسے جو جانور ہیں جن میں ان میں دیکھیں خون نہیں بہتا، تو اگر یہ پانی میں گر کر مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی خون والا جانور مر کر پانی میں گرتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اور چونکہ خون جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس لیے پانی بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جانور میں خون ہی نہیں ہوتا یا خون بہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جیسے یہ جو مچھر ہیں، کھٹمل ہیں، تو ان کے مرنے سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کھٹمل نے کسی کا خون پی لیا اور وہ پانی میں مر جائے تو اس میں خون ہوگا مگر اتنی مقدار میں نہیں کہ وہ پانی کو ناپاک کر سکے۔ اس کا خون پانی میں شامل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں خون بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے گر کر مرنے سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اس کے اہم باقی جو نکات ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ، تو میرے ساتھ بنے رہیں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شیئر کرنا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔